اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں پیش کیا، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اسے پڑھتی تو آپ کی تمام دعائیں قبول کر لی جاتی، اور آپ نے تمام امت محمدیہ کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس کو پڑھ کر جو چاہو مانگ لو، جنت کے تمام خزانے تمہیں مل جائیں گے، دنیا کے تمام خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، اور تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں تقسیم ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے، اور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تو ان لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے رمضان المبارک کے 14 روزے مکمل کر لیے اور رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک تک پہنچ گئے۔ رمضان المبارک ہو یا کوئی اور دن ہو، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے، اس کا ہر دن فضیلتوں اور رحمتوں والا ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا نام کثرت سے عبادت کرنے والوں میں شمار کر دیتا ہے۔ تم روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ افسوس ہم ناقدرے جمعۃ المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی ہے، اور جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے سورۃ الجمعہ کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی روز پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو روز جمعہ کے دن اگر ہم کوئی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص
دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی بندہ غسل کرے، پاک صاف ہو اور کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے تو اس بندے کی دعائیں حاجتیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک سونے کے تختوں میں سجا کر اس کا درود پاک پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی دعائیں قبول کروائیں اور جنت کے خزانے حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ، آپ نے اس قدر عظیم الشان رتبے پائے کہ اس کا اندازہ لگانا ہم جیسے ناقدروں کے لیے بہت ہی عام ہے۔ ہم وہ اس تمام چیزوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آخر آپ نے کتنا رتبہ پایا۔ آپ فرماتی کہ میں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی اور جب صبح ہوتی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کے حضور دعا گو ہوتی کہ یا باری تعالیٰ تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن فاطمہ الزہرا کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ تو آج کے دن ایک عجیب ترین عمل ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 سجدے کر کے اس طرح سے کہ ہر سجدے میں 5 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کو ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، رب الملائکۃ والروح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا، 100 حج 100 عمروں اور اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجے گا جو اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، اور قیامت کے دن 60 اہل جہنم کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور جب مرے گا یہ شخص شہادت کی موت مرے گا۔ اب 2 وظیفے ہیں۔ ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ وتر کی نماز پڑھیں، وتر کی نماز میں آپ نے کسی بھی 2 رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، جب ظہر کی نماز ہو اس کے بعد آپ نے 2 نوافل جب آخر میں پڑھتے ہیں تو ان 2 نوافل کے جو 2 سجدے ہوئیں ان دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے بیٹھ کر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب آپ نے دونوں سجدوں میں باری باری جانا ہے تو 5 مرتبہ آپ نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیں کہ جب آپ ظہر کی نماز میں آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ 2 نفل یا اس کے بعد آپ وہ مزید 2 نفل ایڈ کر لیں، تو جب آپ نے سجدے میں جانا ہے آخر میں جب آپ نے آخری جب آپ رکعت پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے جب پہلا سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں 5 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے، اور جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یعنی جب آپ دعا اور درود پاک وغیرہ پڑھیں گے اس سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو یہ تمام فضیلتیں ملیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے آج کے سوال یہ دینا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا، وہ آپ نے ہجری بھی بتانی ہے، اور اسلامی مہینہ کی وہ تاریخ کون سی ہے وہ بھی بتانی ہے۔
اب میرے ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی کمنٹ سیشن میں میسج کر وہ جو ہے ان کا نام بھی جو ہے وہ دعا میں شامل کر دیتی ہوں۔ وہ کون سے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے درست جواب کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنا نام صحیح لکھوایا ہے۔ اب انہوں نے درست جواب جنہوں نے دیا ہے وہ بہت سے بہن بھائی ہیں، تقریباً سبھی نے درست جواب دیا ہے۔ تو آج کے دن ایک بات بتا دوں کہ آج کی خاصیت یہ ہے کہ میں آپ سب جنہوں نے درست جواب دیا ہے سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو سب کے لیے 1000 درود پاک کا ثواب پیش کرتی ہوں مدنی تحفے کے طور پر۔ وہ میرے کتنے اسلامی بہن اور بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، تقریباً 126 ہیں جنہوں نے کمنٹ سیشن میں میسج کر کے انہوں نے درست جواب دیا ہے، تو ان سب کا نام ہی خصوصی دعا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اور آج کا وظیفہ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی جلد دعائیں قبول ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔